السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے سیرت النبی 8واں پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آج آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے۔ نبوت و رسالت کی چھاؤں میں آج ہم شروع کرے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی بننے جا رہے ہیں۔ نبی بننے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بنی بنائی ہوئی چیز آپ کو دے دیا گیا، یا جو ہے یہ چیز یہ معاملہ اچانک ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ٹرین کیا گیا، پہلے تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کی تیاری کرائی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جب آپ 40 سال کے ہونے کے بالکل قریب ہو رہے ہیں، 40 سال ہونے کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہونے کے قریب میں ہیں، اس دوران ہوتا ہے کہ قوم والے آپ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40واں سال شروع ہونے کا ہی تھا، تو آپ قوم والے کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے ارادے سے بالکل الگ تھلگ چل رہے تھے۔ یہ جو ہے آپ کا راستہ الگ تھا، قوم والوں کا راستہ الگ تھا۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم والوں نے تہوار کے وقت بلائے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اسی طرح آپ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنانا چاہ رہا ہے اور آپ کو نبی کا تاج آپ کے سر پر ڈالنا چاہتا ہے، تو آپ کو بالکل قوم والوں کے عقیدے سے بالکل الگ چل رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 2 میل فاصلے پر غار حرا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اس وقت کوئی خاص عمل نہیں تھا، اور کوئی ایسا فریضہ نہیں تھا، یا جو کوئی ایسا امر نہیں تھا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا جو ہے طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ ہم آپ کو بتائیں گے نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 40 سال کے ہونے کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور قوم والوں کا راستہ الگ تھا۔ آپ قوم والوں کے عقیدے سے بیزار تھے، قوم والوں کے رسم و رواج سے بیزار تھے، ناچ گانے، جوا، چوری ڈکیتی، شراب، یہ سارے چیزوں سے آپ دور تھے۔ تو اسی طرح یہ فاصلہ آپ اور بڑھتا گیا جب آپ اللہ سے قریب ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 2 میل فاصلے پر ہیرا نامی پہاڑ پر غار میں جا کے وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت عبادت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، یا عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اور یہ غار مکے سے 2 میل فاصلے پر ہے۔ اس کی چوڑائی 4 گز لمبائی تھی، اور اس کی چوڑائی جو ہے 1.25 گز تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، تو آپ کے لیے آپ کی بیوی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے تو آپ کے لیے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ
ستو اور پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر غار ہیرا جاتے تھے، اور ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ بھی جاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ غار کے اندر چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کے اونچے بلند و بالا پہاڑ کو غور کرتے تھے، پتھر کو کبھی غور کرتے، کبھی آسمان کو غور کرتے، بہت سارے نشانے کو آپ غور کرتے، اللہ کو یاد کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس کا ایک مالک ہے جو بنانے والا ہے۔ اور حضرت خدیجہ ادھر ادھر آپ کے آس پاس میں ٹہل رہی ہوتی تھی۔ آپ جو ہے ستو اور پانی لے کر جاتے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، اور کوئی مسکین وہاں سے گزرتا تو مسکین کو کھانا کھلا دیتے۔ باقی وقت گزارنے کے بعد پھر آپ گھر واپس لوٹ آتے۔ آپ رمضان کے پورا مہینہ وہاں پر گزارتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیوں رہتے تھے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا تھا، کہ اللہ رب العالمین جس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو تنہا پسندی بنا دیتا ہے، اکیلا پن اس کا مقدر بنا دیتا ہے، اکیلا پن اس کو مقدر کر دیتا ہے، اکیلا پن مقدر کر دیتا ہے، تنہا پسندی بنا دیتا ہے۔ کیونکہ کچھ کام کرنے کے لیے انسان کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، فکر کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی بنانے والا تھا، بہت بڑی ذمہ داری کبریٰ آپ کو سونپنے والا تھا۔ یہ اسلام کی ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری آپ کو دینا چاہتا تھا اللہ رب العالمین، اسی لیے آپ کو تنہائی مقدر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے تھے، آپ کو اللہ رب العالمین ٹریننگ دے رہا تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے ذہن کو مضبوط کر رہا تھا کہ آپ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، کہ